اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی اس عادت کو فالو کریں. اس وقت تک ہم کام نہیں کریں گے جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے شرعن یہ کام درست ہے یا نہیں. فلاں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا ہے، بھائی شرعن درست ہے یا نہیں. میں نے فلاں بزنس کرنا ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. میں نے پارٹنرشپ کرنی ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. وہ کھانا ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. وہ دیکھنا ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. وہ بولنا ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. سننا ہے، شرعن درست ہے یا نہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی کامن ہیبٹس، مشترکہ صفات، کہ جب تک شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی وہ کام نہیں کیا کرتے تھے. کہیں رشتہ داری کرنی ہے بہن بیٹی کی، ارے پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو یار. شرعن اجازت ہے تمہیں اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی؟ اس کو رشتہ دار بنا رہے ہو، اس کو بہن بیٹی دے رہے ہو، اس کو شریعت اجازت دے رہی ہے. تو پہلے اپنے کام کو شریعت پر پیش کریں. یہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے ہے. سیکنڈ، اخلاص. یہ اللہ کے سارے نیک بندے مخلصین تھے. ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک جنگ میں تھے آپ، غیر مسلم سے لڑائی چل رہی تھی. آپ نے اس پر قابو پایا. قریب تھا کہ آپ اس کو کاٹ دیتے، اس کو قتل کر دیتے. اس نے معاذ اللہ آپ پر تھوک پھینکا. اب بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اور بے دردی کے ساتھ مارا جائے، مگر کیا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا نے اس کو معاف کر دیا کہ جا بھائی. اب وہ حیران ہوا اور اس نے یہ حکمت پوچھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے تلوار صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پکڑی ہے. میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں، میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا. جب اس غیر مسلم نے یہ اخلاص والا عمل دیکھا مسلمان ہو گیا. ہاں، تو اللہ والوں نیک لوگوں کی ایک کامن ہیبٹ کیا تھی؟ وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. ایک بزرگ ہمیشہ پہلی صف میں نماز ادا کیا کرتے تھے. اتفاق ہوا آخری صف میں جگہ ملی تو خیال آیا لوگ کہیں گے کہ حضرت کو آج پہلی صف نہیں ملی. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی. اخلاص. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. پھر بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی. آمین آمین آمین. اللہ والوں کے نیک بندوں کی عادات میں ایک عادت یہ تھی جو کامن تھی. وہ کیا؟ کہ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تھے، ذاتی دشمنی نہیں کرتے تھے. اور اب تو ہم اپنے نفس کے لیے لڑتے ہیں. باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، استغفر اللہ. بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، میاں بیوی تو بہت لڑ رہے ہیں. ساس بہو کی جنگیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دنیاوی مال و دولت ہے. تو اللہ والوں کی یہ عادتیں نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نیک بندوں کی یہ خصلتیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابو ذر، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ عرض کی اللہ رسولہ علم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت رکھنا، اللہ پاک کی رضا ہی کے لیے دشمنی رکھنا. تو اللہ کے نیک بندے اپنی ذات کے لیے محبت اور اپنی ذات کے لیے دشمنی نہیں کرتے تھے. اب تو اللہ کی پناہ کیسا وہ عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے. اللہ کے نیک بندوں
کی ایک اور کامن ہیبٹ، ایک مشترکہ جو اللہ کے نیک بندوں میں یہ وصف پایا جاتا تھا، ایثار، سیکریفائس. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. یعنی اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. ایک بزرگ حضرت نوری، دوسرے بزرگ حضرت رقام، تیسرے حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہم، خلیفہ دشمن ہوا، تینوں کو قید کرنے کا حکم دیا. خلیفہ کے سامنے لایا گیا، خلیفہ نے آرڈر کیا تینوں کو قتل کر دیں، تینوں کا سر قلم کر دیں. اب حکم پر عمل شروع ہونے لگا. جلاد یعنی جس نے تلوار اٹھائی ہوئی، جس نے گردن اتارنی تھی، وہ حضرت رقام رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنا چاہتا ہے. تو حضرت نوری جلدی سے اٹھ کر آ کر ان کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. جلاد کہتا ہے شخص تلوار ہے، تلوار کوئی کھیل نہیں ہے. حضرت نوری فرماتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، مگر دنیا میں سب سے پیاری چیز زندگی ہے. میں چاہتا ہوں زندگی کے بقیہ سانس اپنے بھائیوں پر قربان کر دوں. اس وقت بھی ایثار کی طرف توجہ ہے. ہمیں تو کھاتے وقت، پیتے وقت، آتے جاتے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں کہاں خیال آتا ہے کسی کا کہ عمر میں بڑا ہے، کوئی عالم ہے، اس کو عزت دیں، سید صاحب ہیں، پتہ بھی چل گیا یہ سید صاحب ہیں، ان کو آنر دیں. ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. خیر خلیفہ نے یہ بات سنی تو ان کے متعلق یعنی وہ آرڈر روک دیے کہ ان کو قتل نہیں کرنا. اور جب تحقیق کی گئی تو ان تینوں بزرگوں کو باعزت بری کر دیا گیا. ایثار کی برکت سے تینوں کی جان بچ گئی اللہ کی رحمت سے. جذبہ ایثار دل میں ہو اگر، جذبہ ایثار دل میں ہو اگر، مسئلوں کا حل نکلتا جائے گا. تو صحابہ کرام کی کتنی پیاری نیک تمنا ہم نے سنی. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے.